بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ خصوصی گزارشات کے ساتھ ناظرین کرام میں نے دجال کے استقبال کے لیے جو اقدامات دنیا میں کیے جا رہے ہیں، اس کے پیروکار کر رہے ہیں، اس حوالے سے کلوننگ کا بھی ذکر کیا تھا۔ اب آپ کا تقاضا تھا کہ اس پہ میں ذرا کھل کے بات کر دوں۔ گزارش یہ ہے کہ انسان کی تخلیق اللہ کا یہ اللہ کوئی زیب دیتی ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کوئی انسان بنائے گا۔ گو کہ مردوں میں جان ڈالنے والی تو ہمیں قرآن پاک سے احادیث سے روایات ملتی ہیں، لیکن یہ کہیں ممکن نہیں کہ کسی نے جوڑ کے 5-4 چیزوں کو تو ایک انسان بنا دیا ہوگا۔ لیکن ناظرین کلام، یہ دجال کی جو آمد ہے نا، اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو حیرت ہوگی کہ کلوننگ کے ذریعے انسان بنائے جا رہے ہیں، اور یہ بائیولوجی کا بہت بڑا ایک آج کل سبجیکٹ بن چکا ہے۔ گو کہ ابھی تک جو تجربات کیے گئے ہیں ان میں انسانوں کی جگہ مونسٹر ہی پیدا ہوئے ہیں، لیکن دیکھیے یہ کلوننگ سے بنے ہوئے انسان اور اس دوسری طرف یہ جو سائبورگ بنائیں گے، یہ جن کے دماغ میں بھی چپ لگ جائے گی، ہاتھ میں بھی لگ جائے گی، پتہ نہیں کہاں کہاں لگے گی، نینو چپس لگ جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پوری طرح انسان کنٹرولر، لیکن وہ ایک سائبورگ ہوگا۔ اسی طرح یہ جو بچے کلوننگ سے پیدا کیے جا رہے ہیں نا جی، یہ بھی مونسٹر تو ہو سکتے ہیں، نارمل بچے نہیں ہو سکتے۔ ان کو نارمل کرنے کے لیے مسلسل تجربات کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کی نا باقاعدہ ایک تاریخ ہے۔ تاریخ ہمیں مطالعہ ہمیں بتا دیا کہ 1928 میں ہٹلر جو تھا نا، اس نے ایک اپنے فوجی ڈاکٹروں کی ٹیم بھیجی تھی ادھر تبت میں۔ ہٹلر کو یہ تھا کہ وہ خالص آریہ نسل کو برتر نسل مانتا تھا۔ اس کی جو ایک اسپیشل آرگنائزیشن تھی نا، جس کو SS کہتے ہیں، اس کے اندر جو نازی بچے تھے وہ خالصتاً آریہ نسل کے بچے تھے۔ یہ جو ڈاکٹر گئے تھے نا 1928 میں یہاں تبت میں، انہوں نے تبت کے لوگوں کا پر خاصی ریسرچ کی، ان کے بلڈ سیل لیے، ان کے سیمنز لیے، اور وہ پھر واپس آئے۔ پھر انہوں نے ایک خصوصی ملاب گھر یہاں قائم کیے تھے اپنے نازیزم کے فروغ کے لیے، جس میں جو SS کے لڑکے اور لڑکیاں تھے بڑے لائے جاتے تھے، ان سے خالص آریہ نسل جو پیدا کی جاتی تھی۔ سیکنڈ ورلڈ وار تک یہ بھید ہی رہا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ نازی ایک ڈاکٹر تھا بہت مشہور، جو ساؤتھ افریقہ یا شاید لاطینی امریکہ میں سلپ کر گیا تھا۔ وہاں اس نے کلوننگ شروع کی، اور وہ جس گاؤں میں رہا، اس گاؤں میں خصوصی نسل کے سنہری بال والے بچے پیدا ہوتے تھے، جن کی آنکھیں بہت چمکدار ہوتی تھیں، اور جو بالکل آریائی اس طرح کے نسل کے ہوتے تھے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پورے قصبے میں جتنے بچے پیدا ہوئے وہ سب جڑواں تھے، یعنی وہ ایک بچہ کوئی نہیں ہوتا تھا، جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ خیر، ماڈرن کلوننگ جو ہے نا جی، وہ امریکہ میں 1948 میں شروع ہوئی تھی۔ امریکنوں نے ایک خاص طرح کے انسان بنانے کے لیے، پھر یہ خلائی مخلوق سے اپنا رابطہ قائم کرنے کے لیے، دوسرے پلینٹ پہ رہنے والی مخلوق سے رابطہ کرنے کے لیے، آپ کو پتہ نا پروجیکٹ 52 ان کا بڑا مشہور ہے۔ وہاں اب تک انسانی رسائی ممکن نہیں ہے، سوائے خصوصی طور پہ جو امریکن خصوصی لوگ ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ناظرین کرام کہ امریکنوں نے جس طرح اپنے یہ ایٹمی تجربات کے لیے، ایٹم بم کے حصول کے لیے مفرور نازی جو سائنٹسٹ بھرتی کیے تھے، اسی طرح انہوں نے جو ڈاکٹر تھے جو کلوننگ پہ کام کرتے تھے، SS میں جو کام کرتے تھے، جو خصوصی نسل انسانوں کی تیار کر رہے تھے، جن کو SS چلڈرن یا SS چائلڈ کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے ان کو امریکہ نے ہائر کیا، اور انہوں نے ماڈرن دور میں تجربات شروع کیے۔ اب یہ کرتے کیا ہیں؟
بنیادی جو ہم تک جو انفارمیشن پہنچتی ہے نا مطالعے سے، وہ یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کے یہ سیل لے کر پہلے تو ماں کے بغیر بچہ پیدا کرنے کا انہوں نے کامیاب تجربہ کیا. یہ تو آپ کو پتہ ہے، اب ملکوں میں شہروں میں بات پھیل گئی ہے، جن کے بچے پیدا نہیں ہوتے وہ ماں کے سیل لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ طاقتور وہ دوسرے انسانی وہ انڈے وغیرہ ملاتے ہیں، سیل بناتے ہیں، تو اس طرح بچہ پیدا ہو جاتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اب انہوں نے جس طرح مشینوں سے مرغیوں کے بچے نہیں جنم لیتے، اس طرح مشینوں میں ایسی مشینیں بنائیں جہاں ماں کے مصنوعی رحم مادر کا ماحول پیدا کیا گیا ہے اور بچے کو ماں کی مصنوعی کوکھ میں یہ جنم دلاتے ہیں. اس کو آرٹیفیشل وومب WMB وومب کہتے ہیں. اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو امیکولیٹ جیسٹیشن کا نام دیا جاتا ہے. ناظرین کرام، جو آپ کو معلومات ملیں گی نا اس حوالے سے میڈیا پہ، وہ صرف اتنے ہی ملتی ہیں کہ جو بچے انہوں نے پیدا کیے نا ابھی تک، ان کو کسی خاص جگہ پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، پہلے جسٹ لائک وہ زومبی کی طرح کے ابھی تک تو بن رہے ہیں. انہوں نے بھیڑوں پہ تجربے کیے، بھیڑیں ایک دو جو انہوں نے بھیڑیں بنائی تھی وہ تو منظر عام پر لے آئے ہیں، لیکن اس ٹیکنالوجی پہ بہت سختی سے پابندی ہے. اس کو یہ عام لوگوں تک انفارمیشن اس حوالے سے آؤٹ نہیں ہونے دیتے. جس طرح ہمیں مطلب ہار پھکا، جس طرح ہمیں دیگر جو میں نے کل آپ سے گزارشات کی تھیں چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اس طرح ہمیں یہ اس کی کلوننگ کا پتہ نہیں لگتا. بہرحال دیکھیے، انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب مائیں بانجھ ہو جائیں گی، بچوں کو جنم نہیں دے سکیں گی، اور زمین جو ہے وہ بانجھ ہو جائے گی، ماؤں کی کوکھ بانجھ ہو جائے گی، اور اس وقت انسانی تخلیق کا عمل رک جائے گا. شاید وہ دنیا کے ختم ہونے کا دن ہوگے تبھی سور پھونکا جائے گا. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، جو آیت ہے جس میں بتایا گیا کہ جو کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی آواز ہوگی، تو اس سے پہلے انسانی نسل جو ہے نا بانجھ ہو جائے گی. تو یہ شاید سوچتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ قیامت کو بھی اوائڈ کرنا چاہتے ہیں نا. یہ جو ان کا دجال آئے گا نا، وہ اتنا وہ اس کو مسیح بنا کے، اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں نا، کہ اس کے ذریعے قیامت کو اوائڈ کرنے کے جو بڑا اور میک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے نا، یہ اس کو بھی یہ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ہم اپنی نسل جو ہے نا انسانوں کی وہ بچا لیں گے، اور وہی دجال کی جو پوجا کرنے والی نسل ہوگی وہی پھر دنیا کا نظام چلائے گی. تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ، انسان تدبیر کرتا ہے، قدرت کی اپنی تدبیر ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے بچائے، اور اس طرح کی جو کچھ دجالیت کے لیے اہتمام ہو رہا ہے، جو کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ سارا کچھ اس کو طاقتور اور امورٹل بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. جتنی بھی جگہ گھر میں میسر ہو وہاں پہ سبزیاں کاشت کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں. آپ کا بہت شکریہ.